امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن پلان پہ بات ہو رہی ہے. اعزاز چودھری صاحب اب نیتن یاہو صاحب ابھی تک تو نہیں مان رہے جو آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے. انہوں نے جو عبرانی زبان میں انٹرویو دیا ہے اس میں بھی انہوں نے اسرائیلی میڈیا کو یہی بتایا جی کہ میں تو اس پہ نہیں مان رہا. لیکن ہمیں کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد وہ اس پہ آمادگی ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہ یہ مطالبہ کریں گے کہ اگر میں آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہا ہوں تو اسلامی ممالک بشمول پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں. کیا پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے اس صورت میں کہ نیتن یاہو آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے؟ میرا خیال ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن تو پاکستان سمیت ساری دنیا مان چکی ہے کہ یہ ہوگا اور اس کو ہم مان لیں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیا نیتن یاہو صاحب جو ہیں پہلے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ ابراہمز ایکارڈ میں سارے لوگ آئیں پہلے. میرا خیال ہے سارے لوگ جو ہیں جتنے بشمول پاکستان یہ کہیں گے جی پہلے آپ فلسطینی ریاست جو ہے اس کو تسلیم کریں، امریکہ بھی تسلیم کرے تو ہم بھی ساتھ آتے ہیں. آج وزیر اعظم صاحب کا جو ٹویٹ تھا اس کی آخری لائن بھی یہی تھا کہ اٹ از اسینشیل کہ یہ 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے اس کی طرف ہم جایا جائے. یہ آخری لائن میں انہوں نے لکھا یہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہنٹ یہی دیا جا رہا ہے کہ جناب ہمارے لیے یہ بڑا کرٹیکل ایلیمنٹ ہوگا بیفور وی ریکگنائز. تو اگر یہ مان لیتے ہیں، دنیا بھی ساری مان لیتی ہے، ریکگنیشن کر لیتی ہے، تو 2 اسٹیٹس کا سلوشن نکل آتا ہے تو کیوں نہیں پاکستان بھی کرے گا، پاکستان بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا باقی سب کے ساتھ جس طرح باقی سب کریں گے. جی قمر چیمہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ایک ایسا سلوشن جو ظاہر بات ہے 2 اسٹیٹ سلوشن ہے وہی ہمارے لیے قابل قبول ہے، وہی ایک ڈائریکشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میر صاحب جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان بھی تو ایز اے گارنٹر آف پیس بیٹھا ہوا ہے، ایز این آرکیٹیکٹ آف پیس بیٹھا ہوا ہے. ہمارا بھی اس میں بڑا کردار ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کی جو قیادت ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ آپ کے سامنے ایک سلوشن ہے، ڈائریکشن نظر آ رہی ہے کہ آپ وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس اتنی مایوسی تھی کہ ہم اسرائیل کو خاموش ہی نہیں کروا سکتے. ظاہر بات ہے کوئی ریاست جو ہے وہ اپنا کوئی بھی کسی قسم کا لاس تو نہیں کرنا چاہتی اس جنگ میں انٹر ہو کے. تو اگر ہمیں ایک اچھی چیز ملی ہے اور ہماری ملٹری ڈپلومیسی کام کی ہے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی ڈپلومیسی کام کی ہے، ہم ایز اے گارنٹر آف پیس وہاں چلے جاتے ہیں یا ہم ایز اے نہیں. لیکن آپ اس کو آپ کہہ رہے ہیں گارنٹر آف پیس ہم بن گئے ہیں، لیکن اس پورے ٹرمپ کے پلان میں یونائٹڈ نیشنز کدھر ہے؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائمز آپ کے پاس ہر وقت UN کا کور نہیں ہوتا. سم ٹائمز جو ریاستیں آپس میں بھی تو معاہدے کرتی ہیں، تو یہ بھی ایک براڈر معاہدہ ہے جس میں فار ایگزامپل عرب نیشنز اینڈ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ذکر ہے، جس میں اسٹیک ہولڈر اسرائیلی اور پیلسٹینین کا ذکر ہے، جس میں امریکہ کا ذکر ہے. انگلینڈ سے انہوں نے ٹونی بلیئر کو پکڑ لیا ہے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو تمام جو لیکن ٹونی بلیئر پہ تو انگلینڈ میں بڑی تنقید ہو رہی ہے، وہ تو وار کرمنل ہے ان کے خیال میں. بالکل اس نے جو 2003 میں کیا تھا ہی وینٹ فار دا اسموکنگ گنز، وہاں کچھ بھی نہ نکلا، وہ تو بالکل تنقید اس کے اوپر جائز ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس فارمولا ہے جس کے اوپر تمام پلیئرز ایگری ہیں، کل کلاں کو اس کو باقی بین الاقوامی اداروں کی بھی سپورٹ اینڈ بیکنگ مل سکتی ہے. لیکن پہلے ابھی پارٹیز UN تو اتنا طاقتور نہیں ہے، لیکن اگر باقی پارٹیز بیٹھ کے کوئی راستہ اختیار کر لیں تو میں سمجھتا ہوں بڑی زبردست. جی ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، UN تو اتنا طاقتور نہیں ہے، اس لیے شاید وہ اس پلان میں نظر بھی نہیں آ رہا. تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کچھ ریاستیں جو ہیں وہ آپس میں مل کے غزہ میں سیز فائر کی کوشش کر رہی ہیں؟ حامد، لیجٹمیسی صرف UN سے آئے گی جب تک یہ پلان انڈورس نہیں ہوگا بائی دی UN سیکورٹی کاؤنسل، جو الٹیمیٹلی اگر یہ پلان اس پوائنٹ تک پہنچتا ہے کہ ایک کلیئر شیپ اختیار کرتا ہے، پھر میں سمجھتی ہوں کہ جو میجر پلیئرز ہیں وہ خود جائیں گے سیکورٹی کاؤنسل. سو لیجٹمیسی ایک ملک چاہے وہ کتنا بھی پاورفل ہو اس سے نہیں آتی. آپ نے دیکھ لیا امریکہ نے جب انویڈ کیا عراق تو ان کے پاس کور نہیں تھا UN کا، تو اس وقت UN کمزور تھی، لیکن کور جب نہیں ملا تو اس کی لیجٹمیسی نہیں ہوئی، اس کی لیگیلٹی کوسچن میں تھی. اچھا پھر میں اس پہ واپس آتی ہوں مختصراً کہ یہ کہنا کہ جی قبل از وقت ہے ٹو ڈسکس پیس کیپنگ فورس ان غازہ. آج ہی ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب جب پریس کانفرنس دے رہے تھے تو انہوں نے کہا، بلکہ یہ ہیڈ لائن سٹوری ہے اس وقت ڈان میں، کہ پاکستان کی جو قیادت ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ ٹروپس کو بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا. تو اگر دار صاحب اس وقت رول آؤٹ نہیں کر رہے تو میں سمجھتی ہوں اس پہ ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. یہ ہر پاکستانی کا حق ہے. یہ ہیلدی ڈیبیٹ اگر پارلیمنٹ میں ہو تو زیادہ بہتر نہیں ہے اعزاز چودھری صاحب؟ پچھلی مرتبہ پارلیمنٹ میں لے کر گئے تھے آپ معاملہ اور نیوٹریلٹی کا لفظ آ گیا تھا اور اس کے بعد پوری گلف ریاستیں ہمارے سے بہت زیادہ خفا بھی ہو گئی تھیں.
کیونکہ ڈبیٹ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے. یہ حساس معاملات ہیں میرے خیال میں. تو ابھی یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اسٹیبلائزیشن فورس کا، وہ قبل از وقت تو یہ ہے کہ بھئی جب تک یہ سیز فائر نہیں ہو جاتا یہ وقت ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو سارا پلان جو ہے نا آگے سے چل پڑے گا. لیکن اگر وہ سیز فائر ہی نہیں ہوتا اور حماس اڑ جاتی ہے کہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بھی کہیں گے جی ہمارے لیے کیا سٹیکس ہے اس کے اندر، ہمیں کیا مل رہا ہے، ہمیں تو آپ گورننس میں بھی شامل نہیں کر رہے ہیں، ہمیں آپ بالکل باہر کر رہے ہیں اس کو. اگرچہ ان کو ایک ایگزٹ دیا ہوا ہے کہ بھئی اگر آپ رہنا چاہیں خاموشی سے تو آپ رہ سکتے ہیں. لیکن وہ بات ڈاکٹر صاحبہ کی صحیح ہے کہ کوئی ٹرسٹ تو نہیں کر سکتے آپ نیتن یاہو صاحب کو کہ وہ کیا کریں گے. لیکن اب اتنے لوگ بیچ میں انوالو ہو گئے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ اس سے انحراف زیادہ ممکن ہو سکے گا. اگر سیز فائر ہو گیا میرا خیال ہے اگلے سارے سٹیپس ہو جائیں گے. بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب، قمر چیمہ صاحب اور محترمہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحب، آپ تینوں شکریہ. جو ٹرمپ کا امن پلان ہے اس پہ پوری دنیا میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اہم ترین سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یونائٹڈ نیشنز کہیں پہ نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ الٹیمیٹلی جو بھی پلان ہے اگر اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہوتی ہے تو اس کی اپروول کے لیے تمام ممالک جو اس پلان کو سپورٹ کریں ان کو الٹیمیٹلی یونائٹڈ نیشنز میں ہی جانا پڑے گا.